اور ڈی جی پاسپورٹ اس دن وہاں موجود تھے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاسپورٹس کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اس لیے نادرا کے ساتھ مل کے پاسپورٹ آفیسز کے وہاں پہ کاؤنٹر بنائے جائیں گے۔ تو ہم نے 14 شہروں میں وہ کاؤنٹرز بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لاہور میں 3 جگہ بنا رہے ہیں، آلریڈی آپریشنل ہو گئے تینوں کے تینوں۔ کراچی میں اسی طرح 2 ہیں، پنڈی میں ہیں، اور 14 بڑے جو پاکستان کے شہر ہیں اس میں یہ کاؤنٹرز بننے جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھی جیسے آپ کے ساتھ ادھر ایک صاحب تھے، وہ ان کو وہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جا کے گارڈن ٹاؤن جانا پڑتا تھا، لمبی لائنوں میں جانا پڑتا تھا، اب نادرا کے کاؤنٹرز میں وہ آئیں گے اور اپنا پاسپورٹ جلدی سے بنوائیں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بڑا پبلک کے لیے ریلیف ملے گا اس سے، جو لمبی لائنیں اور کیوز میں ان کو کھڑا ہونا پڑتا تھا وہ ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس کو پاکستان کے باقی حصوں میں بھی ہم نادرا اور پاسپورٹ مل کے اس کو بڑھائے گا۔ دوسرا، آپ کے سامنے جو شملہ پاڑی میں نادرا کا جو مین آفس تھا، اس پہ آج سے 7-8 ماہ پہلے جو حالات تھے، جو وہاں پہ رش تھا، سارا کچھ اگر آپ جا کے دیکھیں، آپ میں سے چند لوگ میرے ساتھ بھی تھے اس دن، وہاں پہ ابھی وہ بالکل سموتھ ہو گیا ہے۔ اور یہ والا سینٹر میرے خیال میں ایک مثالی ماڈل سینٹر ہے، جس طرح صفائی، جس طرح آرگنائز طریقے سے یہ والا سینٹر چل رہا ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ اس طرح کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے سینٹرز نادرا کے اسی طرح کے اسی اسٹینڈرڈ پہ ملیں گے۔ نادرا اور پاسپورٹ مل کے پبلک کو ریلیف دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو ہم ایک چیز دعوے سے کر سکتے ہیں، چاہے نادرا میں یا پاسپورٹ میں کہیں پہ کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہے۔ سر، آپ کی بڑی ایک اہم کاوش ہے یہ جو آپ پاسپورٹ کے حوالے سے جو سینٹرز بنا رہے ہیں، یقیناً لاہور کی جو ٹیم ہے خالد باز صاحب اور ڈی جی صاحبہ، لیکن سر امیگریشن کے حوالے سے ایئرپورٹس میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں کہ جو لوگ ویزا لگوا کر دوسرے ممالک میں جانا چاہ رہے ہیں ان کو جان کے اسٹے کرایا جاتا ہے، ان کی فلائٹس کو ڈیلے کروایا جاتا ہے، اور پھر بعد میں ان سے پیسے بھی مانگے جاتے ہیں۔ اگر اس کے ثبوت چاہیے ہوں گے تو یہ میرے پاس موجود ہے، یہ بندہ آیا ہے پاکستان اور 98,000 روپے اس کو مانگ رہے ہیں، اگر اپنے سامان لے تو 98,000 دے گا، یہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ مجھے دیں، ہم بالکل چیک کرا لیں گے، بالکل چیک کرا لیں گے۔ کہ ابھی ریسنٹلی کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر گئے ہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، وہاں پہ بھی کسٹم ایف آئی اے جو ہے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، وہاں پہ ایجنٹ مافیا ہے جو اندر لے جانے کے پیسے لیتا ہے اور اندر جا کر پاؤنڈز یا ڈالرز مانگے جاتے ہیں، پاکستانی کرنسی بھی نہیں مانگی جا رہی، اور اس حوالے سے شہریوں کو کافی مشکلات۔ آپ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، آپ کو ایف آئی اے میں بہت بڑا ریویمپ نظر آئے گا، اور امیگریشن کاؤنٹرز پہ ڈیفینیٹلی ہمیں سختی کرنی پڑی ہے، بیکاز کچھ لوگ تو ویلڈ ویزے لگوا کے یہاں سے جاتے تھے اور آگے جا کے پھر بوٹس کے ذریعے یورپ اور باقی ملکوں میں جاتے تھے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سختی ضرور کرنی پڑی ہے۔ لوگوں کو کچھ مسائل ہوں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہاں پہ ایئرپورٹس پہ جو جائز جا رہے ہیں، جو اپنا صرف پراپر طریقے سے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایف آئی اے میں کافی میسو اسکیل میں ریویمپنگ ہوگی۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کا حالیہ دورہ امریکہ جو ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے گا، کتنا کامیاب رہا، اور آپ حلفداری کی تقریب میں گئے تھے، کتنی بہتر امید ہے نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستانی حکومت؟ آپ بہت جلد بڑے اچھے رزلٹ دیکھیں گے۔ پاکستانی گورنمنٹ کا یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، اور اسی سلسلے میں بھی گیا تھا، وہاں پہ کافی سارے سینیٹرز اور کانگریس مینوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن آپ کو نتائج انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ چیزیں صرف سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں، تو آپ کو حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ سر یہ بتائیے گا کہ ٹرینگولر سیریز اور چیمپئن ٹرافی یہ کریں گے، یہ کل کریں گے۔ شاید یہ بتائے گا کہ پانی پی ٹی آئی پہلے چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہا، وہاں سے جواب آیا، اب حکومت چاہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، لیکن وہ پھر مذاکرات سے بھاگے۔ وہ چاہتے کیا ہے؟ آپ تو اندر کی کچھ چیزیں جانتے ہیں، بیسک ان کا موڈ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا بہار کی کال ہے دوبارہ میچ ہو رہا ہے لاہور میں بہت بڑا، اور اسی تاریخ کو احتجاج کی کال دے دی ہے ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے، تو کیا ریاست ان کو آن بورڈ لے گی اس احتجاج کی ڈیٹ کو آگے یا اس کو منتقل کر دے، تاکہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ لاہور میں ہو رہا ہے اس دوران پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں۔ میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی، نہیں کریں گے تو پھر عدنان ملک صاحب، سر عدنان ملک صاحب ایک منٹ عدنان ملک ڈاکٹر صاحب، آپ نے نادرا اور پاسپورٹ تو بہت حد تک درست کر لی ہے، اب اس کی شکایات بہت کم آ رہی ہیں، کا شکایات ہے، لیکن پارٹیکولرلی گجرات ڈویژن اور دوسرا والا ڈویژن ہے، وہاں سے انسانی اسمگلنگ کے بہت کیس آ رہے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا جو متاثرین ہیں یا جو خاندان مسافر آتا ہے ان کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے نا، وہ میک ٹو اڈاپٹ
करते हैं और एजेंटों के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ अर्सा दे दें, आपको इंशाल्लाह FIA में बड़ी मैसिव स्केल में रीवैम्पिंग नज़र आएगी। गुजरात डिवीज़न या फैसलाबाद डिवीज़न और गुजरात डिवीज़न अब 2 बन गई हुई हैं। दोनों डिवीज़न में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से जा रहे हैं और हमें खुशी होती है जब पाकिस्तानी जायज़ तरीके से जाता है, लेकिन जो बदनामी करके जाने की कोशिश कर रहा है उसके ख़िलाफ़ जो भेजने वाले हैं असल ज़िम्मेदार वो हैं और उनका प्रॉपर बंदोबस्त होगा। स्ट्रेटजी बन गई है, आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा या हम सारे मिल के ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको बहुत बेहतर रिजल्ट नज़र आएंगे। जिस तरह ये अभी एक अच्छा इनिशिएटिव था पासपोर्ट का, अभी अंदर पब्लिक सर्वे हमने किया, उस पर काफ़ी ये कंप्लेंट्स सुनने को कि जिस तरह नागरा के दफ्तर में फीस जमा होती है, पासपोर्ट के लिए भी फीस यहीं पे जमा होनी चाहिए, ना कि बहुत लंबी कतार है उनको बैंक के आगे इंतजार कर रहे हैं। जैज़ कैश जी साहब कह रहे हैं और हमने बाकी जगहों पे किया तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए। पाकिस्तान में जैज़ वही होगा। 88 क्यों नहीं बनाई जा रही है अभी तक? मेरी बड़ी ख्वाहिश है पासपोर्ट अथॉरिटी, और आप यकीन करें कि इस टाइम पे अगर पासपोर्ट की डिलीवरी और सिस्टम अच्छा करना है तो उसका वाहिद हल पासपोर्ट अथॉरिटी है। मैंने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है, उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं। कुछ मसाइल हैं, लेकिन मैंने DG साहब से भी उस दिन बात हुई थी कि इसका हल सिर्फ एक है, पासपोर्ट अथॉरिटी, और इंशाल्लाह बनेगी। वो ऑटोमेटिकली जब बनेगी तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और उन्हीं से कलाम स्टेडियम की सिक्योरिटी के हवाले से आपको यार क्रिकेट वाली बात बाद में करेंगे जी। आपने सब कुछ बता दिया कि अमेरिका के हवाले से जो असरात आने शुरू हो जाएंगे, तो इसमें से ये बताइए जो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए थे मनी PTI की उधर से कोई आएगी उनको जाने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? अभी तक तो वो फ़ोन कॉल नहीं आई। थैंक यू। बट ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मॉडल सेंटर नादरा का है इसको ज़रूर लोगों को बताएं, दिखाएं और एक दफ़ा अंदर का सारे लोग चक्कर लगाएं ताकि एटलीस्ट आइडिया हो कि हमारा नादरा का और पासपोर्ट के अपग्रेड किस तरह से दफ्तर हो गए हैं। थैंक यू। क्या जी कॉल आ गई तो रिफ्यूज़ करेंगे या फिर बात मान लेंगे? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर में नए पासपोर्ट काउंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि आवाम को पासपोर्ट के इजरा के लिए सहूलत पहुंचा रहे हैं, आवाम के लिए मिसाली मॉडल नादरा सेंटर बना रहे हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान के 14 शहरों में पासपोर्ट काउंटर्स बनाने जा रहे हैं। आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर में नए पासपोर्ट काउंटर्स का इफ्तिताह कर दिया है। उन्होंने कहा कि आवाम को पासपोर्ट के इजरा के लिए सहूलत पहुंचा रहे हैं, आवाम के लिए मिसाली मॉडल नादरा सेंटर बना रहे हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान के 14 शहरों में पासपोर्ट काउंटर्स बना रहे हैं।